السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی تقریباً 6 یا 7 آیات کریں گے۔ میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جی تو آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ۔ سو ما کانا، ما نفی کا ہے، ما کانا نہیں وہ تھا۔ اچھا، کانا یکونو ایک فعل ناقص ہے، اور ھذا القرآن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مرکب اشاری ہے، سو یہ القرآن کا رفع ہونا ھذا کے رفع ہونے کو بتا رہا ہے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ اسم کانا۔ سو وما کانا ھذا القرآن، بیسیکلی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، تو اس مین وما کانا ھذا القرآن، یہ قرآن نہیں ہے۔ اچھا، کیا نہیں ہے؟ یہ ہے خبر ان یفترا من دون اللہ۔ ان حرف مصدریہ، افترا یفتری، افترا یفتری، افترا یفتری، باب افتعال میں سے فا، را اور یا مادہ، یہ فعل ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ فا، را اور یا مادہ باب افتعال۔ سو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، کسی بات کو گھڑ لینا، کریٹ کر دینا، بنا لینا، اور ہو جھوٹی، یعنی it is not to create something positive or good or right, no, it is to create something wrong. So جھوٹ بولنا اور to create گھڑنا۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى، نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا، اس کا گھڑا جانا، اس کو بنا لیا جانا، یعنی اس کو کوئی آدمی بنا لے، نہیں، کوئی آدمی نہیں بنا سکتا اس کو۔ سو ان مصدریہ نے اس جملے کو پورے کو مصدری معنی میں لے لیا، تو مصدر معول کہا جاتا ہے جب ان آ جاتا ہے۔ سو وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، اللہ کے بغیر، یعنی بیسیکلی قرآن صرف اللہ ہی کریٹ کر سکتا ہے، قرآن صرف اللہ ہی لکھ سکتا ہے، قرآن صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے، اور کوئی اسے نہیں بنا سکتا۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، یعنی نہیں ہے یہ قرآن، نہیں ہے یہ قرآن، اس کو یعنی اس قرآن کو کوئی نہیں گھڑ سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں کریٹ کر سکتا سوائے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ آگے کیا ہے؟ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ۔ اچھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، لاکن ہلکا آیا ہوا ہے لاکنہ سے، سو لاکن آیا ہوا ہے۔ اب لاکن آنے سے تو لاکنہ کا جو ایفیکٹ تھا وہ رک گیا، پھر بھی آپ کو تصدیق الذی، تصدیق یہاں پہ مضاف ہے، الذی مضاف الیہ ہے، تصدیق الذی، اس جو کی تصدیق۔ سو ولاکن ہلکا ہے۔ اب یہاں پہ 2 رائے اختیار کی ہیں علماء نے۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ واو عطف ہے، یا تو یہ ہے واو عطف، تو چونکہ یہ خبر ہے پورا جملہ کانا کی، تو یہ دوسری خبر ہو گئی، یہ خبر 2 ہو گئی کانا کی۔ یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ مصدر ہونے کی وجہ سے نصب آ رہا ہے، ولیکن تصدیق یعنی یہ صدق یصدق باب تفعیل میں سے تصدیقاً، سو تصدیق الذی بین یدیہ، بین یدیہ دیکھیں یدیہ اس کے سامنے، یہاں سے مراد یہ کنایہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یدیہ، تو یدن سے یدانی، یدانی سے یدئی ہوا مجرور ہوا، بینہ کی وجہ سے ظرف آ رہا ہے اس کا مجرور بنا تو نون ڈراپ ہو گئی یدیہ، ہاں کیا ہے الذی، اور وہ الذی کیا ہے الذی بین یدیہ، سوری یہ ہاں جا رہا ہے اس قرآن کی طرف، ھذا القرآن کی طرف، اور الذی وہ جو بین یدیہ ہے یعنی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ، سو ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ اس کی تصدیق کرنے آیا ہے جو اس سے پہلے یا اس کے سامنے موجود ہیں، یعنی جو اس سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں، وتفصیل الکتابی، اور کتاب کی تفصیل کے لیے، وتفصیل الکتابی یہ بھی فصل یفصل تفصیلا، یا تو یہ بھی تیسری خبر ہے کانا کی، یا پھر یہ اسی جملے کے اندر ایک مصدر موجود ہے تفصیل الکتابی، اور کتاب کی تفصیل کے لیے، لا ریب فیہ من رب العالمین، کیسی کتاب؟ اب یہ جملہ ایک کتاب ایک طرح سے ایک صفت سی بن رہا اس کتاب کے بارے میں کہ لا ریب فیہ، ایسی کتاب کے بارے میں کہ لا نفی جنس، لا ریبہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، وہ کیا ہے یہ کتاب کی طرف ہی جا رہا ہے، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، من رب العالمین۔ آگے آ رہا جی ام یقولون افتراہ، اب یہ ام جملے کے شروع میں آ رہا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کمپیریٹیولی نہیں ہے، حمزہ استفہام بھی نہیں ہے، تو یہاں یہ میننگ دے رہا ہے کیا؟ کوشچن کے میننگ دے رہا ہے، کیا یقولون وہ کہتے ہیں، ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں، فعل مضارع ہم فاعل، کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا مقولہ ہے، یہ مقولہ ہے جو وہ کہتے ہیں، افتراہ، افترا یفتری گھڑ لینا، بنا لینا، افترا فعل ماضی، ہوا فاعل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہو کیا ہے؟ وہی جو ہم نے پہلے پڑھا، ھذا القرآن، ام یقولون افتراہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اب اس کا جواب آگے اللہ نے فرمایا، قل امر کا صیغہ، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، یہ مقولہ ہے، یہ پورا جملہ مقولہ ہے، من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہاں تک، فأتو اتا یأتو، حمزہ تا یا مادہ، اتا یأتی آنا، اتا یأتی باب ضربہ سے، یہ ہے امر کا صیغہ جمع کا، بیسیکلی کیا تھا؟ تأتیون، تأتیون تھا نارمل، سو وہ غیر صحیح کے قواعد اپلائی ہوئے تو یہ یا ڈراپ ہوا، پیچھے جو تا تھی اس کے اوپر واو کے مناسبت زبر ہوئی تو بن گیا تأتون، سو تأتون سے امر کا صیغہ بنائے، تا ڈراپ، نون ڈراپ، اب یہ نہیں پڑھا جا رہا، ایک حمزۃ الوصل آئے گا، اس میں آئے گا یہ آتو، تم سب لاؤ یا تم سب آؤ، اب چونکہ بار فے جر آ رہا ہے تو یہ متعدی بن رہا ہے، یعنی لے کر آؤ، آنا اور لے کر آنا، تو ہوا کیا کہ یہاں حمزۃ الوصل کیوں نہیں لایا گیا کہ پیچھے فا ہے جو اس حمزۃ الوصل کی ریپلیسمنٹ میں موجود ہے، اس لیے پڑھا جا رہا ہے تو حمزہ استفہام، حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، سو فأتو، الف یہ اس کے امر کی نشانی، انتم اس کا فاعل، فأتو تم سب لے کر آؤ، کیا لے کر آؤ بھائی؟ بصورتن، کوئی بھی صورت، کوئی بھی صورت لے کر آؤ، اینی ون، اینی صورت، انہوں نے یہاں کہا نا ام یقولون افتراہ، اللہ نے فرمایا قل فأتو بصورتن، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس نے اسے گھڑ لیا، لاؤ پھر کوئی صورت، کیسی صورت؟ مثلی ہی، یہ اس صورت کی صفت ہوگی، مثلی ہی اسی کی طرح، کس طرح؟ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس نے گھڑ لیا ہے، اور ساتھ کیا کرو، ایک تو یہ امر دیا، انہیں امر دیا گیا کہ فأتو تم لے کر آؤ، اور مزید کیا کرو، ودعو، دعا یدعو، دال عین واو مادہ، نون سے دال عین واو مادہ، بیسیکلی یہ جملہ بن رہا تھا تدعون، غیر صحیح کے قواعد اپلائی ہوئے، مادے کا واو ڈراپ ہوا، بن گیا تدعون، اب تدعون سے امر کا صیغہ بنانا ہے، تا ڈراپ کریں، حمزۃ الوصل لائیں، نون ڈراپ کریں، الف لے آئیں، ادعو
حمزۃ الوصل لے آئے. اب حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی لگے گی؟ عین کلمہ پر پیش ہے. ادعو امر کا صیغہ. یا تو اس پہ دونوں میننگ ہوتے ہیں، دعا مانگنا یا پکارنا بلانا. ادعو تم سب بلاؤ پکارو، انتم فاعل امر کا صیغہ. کس کو پکارو؟ یہ مفعول ہے جن کو پکارنا ہے. مفعول کیا آ رہا ہے؟ من. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ موسٹلی اگر جملے میں پیچھے کنیکشن نہ ہو تو من وہاں پر ایک استفہام کا کام کرتا ہے. لیکن یہ اگر جملوں کے درمیان میں کہیں آئے گا تو پھر یہ استفہام نہیں ہوتا، پھر یہ اس میں موصول کا کام دیتا ہے. سو ودعو تم سب پکارو. کسے پکارو؟ من استطعتم من دون اللہ. من موصولہ ہو گیا، من جو استطاعتم، استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا، فعل ماضی انتم فاعل. یعنی ودعو من استطاعتم، بلاؤ اسے جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. یعنی اللہ کو نہ پکارنا اس کام میں، اللہ کو دعوت نہ دینا اس کام کے لیے. اللہ کے علاوہ پکارو کسی کو، بلاؤ کسی کو کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ. اور کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، ان شرطیہ، کنتم اسم انتم ہوا، صادقین حالت نصب میں خبر، اگر تم سچے ہو. آگے فرمایا بلکہ سچویشن یہ بن رہی ہے، کذبو جھٹلا دیا. کذب یکذبو فعل ماضی، ہم فاعل جھٹلانا، کذبو ان سب نے جھٹلا دیا. کیا جھٹلایا؟ جس کو جھٹلایا جاتا ہے وہ با حرف جر سے تو متعلق فعل کذبو ہو گیا. وہ جھٹلایا جانا کیا ہے؟ وہ یہ پورا جملہ ہے. کذبو ما موصولہ، اس جو کو جھٹلا دیا. وہ جو کیا ہے؟ لم فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو مجزوم کرتا ہے اور معنی نفی اور ماضی میں لے جاتا ہے. احاطہ یحیط، احاطہ کرنا. یحیطو فعل مضارع، نون ڈراپ ہوا مجزوم ہو گیا. ہم فاعل. بما لم یحیطو، اس جو کو انہوں نے جھٹلا دیا جس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا تھا. وہ کیا ہے؟ کس کا جھٹ نہیں کیا تھا؟ بعلمہ. اچھا یہاں پر دیکھ لیں، جس چیز کو گھیرنا ہوتا ہے نا، وہ با سے آتا ہے. جس کو گھیرا جاتا ہے، یعنی اس پر گھیرا پا لیا، اس پر قابو پا لیا. یہاں سے قابو پانے کا میننگ ہے. اچھا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کے علم پر قابو نہیں پایا تھا. کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کے علم پر انہوں نے بھی قابو نہیں پایا تھا اور اسے جھٹلا دیا. اب یہی میں ہی کیا ہے؟ یہ ہے قرآن، کہ قرآن کے علم پر انہوں نے بھی قابو نہیں پایا تھا، اس سے پہلے ہی جھٹلا دیا. کیوں ایسا ہوا؟ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. لما یہ واو حالیہ ہے. حال کس کا ہے؟ یہ ہا کا ہے. یہ جو اس قرآن کا ہے حال بیان ہو رہا ہے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. لما، اب دیکھیں لما کا ایک میننگ ہم کرتے ہیں وین، لیکن یہاں وین نہیں ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا وین نہیں ہے؟ اتا یاتی، یاتی تھا نا، یہاں پر دیکھیں یا ڈراپ ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ لما نے یاتی کو مجزوم کر دیا. اتا یاتی آنا، یاتی کا یا ڈراپ ہو گیا. لما یاتی، وہ ابھی تک آیا نہیں. وہ کیا نہیں آیا؟ تعویلو، یہ فاعل ہے یاتی کا. ہو کون ہے؟ قرآن. ولما یاتی تعویلو، ابھی اس قرآن کی تعویل نہیں آئی، ابھی اس کی تفصیلات نہیں آئی، ابھی تو نزول ہو رہا ہے. ولما یاتیہم، ہم مفعول، تعویلہ، لما یاتیہم تعویلہ، ابھی تک اس کی تعویل، اس کی تفصیل، اس کی تشریح ابھی تک ان کے سامنے نہیں آئی ہے. کذالک، اسی طرح، کذب یکذب، تکذیب جھٹلانا باب تفعیل. کذب فعل ماضی، الذین من قبلہم یہ فاعل ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلا دیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. آگے اللہ نے فرمایا فانظر، نظر ینظر، انت فاعل. آپ دیکھیے، کیا دیکھنا ہے جی؟ کیف کان عاقبۃ الظالمین. اب یہ جملہ ہے کانا یکون ہونا، عاقبۃ اسم کانا، اور یہ کیف خبر کانا ہے. چونکہ یہ جملے کی صدارت چاہتا ہے اس لیے یہ پہلے آیا ہے. یعنی کانا عاقبۃ الظالمین کیفا، یہ مرکب اضافی ہے کہ ظالموں کی جو عاقبت تھی، ان کا جو رزلٹنٹ تھا، ان کا جو نتیجہ تھا، ان کو جو سزا ملی وہ کیسی تھی. سو
آپ دیکھیے، غور کیجئے، کیف کان عاقبۃ الظالمین. بعض ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عاقبۃ مؤنث ہے جبکہ کانا آیا ہے، کانت آنا چاہیے تھا. تو چونکہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، سو مؤنث غیر حقیقی کے لیے کانا بھی آ سکتا ہے اور کانت بھی آ سکتا ہے. اچھا، یہ جو تفاصیل ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ میرے ایڈوانس لیکچرز کا ویٹ کیجئے، وہاں پر بڑی تفصیل سے بات ہوگی باذن اللہ. میرا ایک پروجیکٹ بیچ میں رکا ہوا ہے، میں اس کو پہلے مکمل کروں گا، جو الفاظ کا میں نے شروع کیا تھا. میں انشاءاللہ عنقریب ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے پریزنٹلی، جو کچھ رن کر رہا ہے سسٹم میں، جیسے رن کر رہا ہے، میں اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو میرا چینل ہے، اللہ کی توفیق سے ہم کیا کام کر رہے ہیں، میری ٹیم میں کون ہے، ہماری ٹیم کیا ہے. یہ ٹیم پہلے نہیں تھی، یہ ریسنٹلی بنی ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اس نے بنوا دی ہے. پہلے تو میں تنہا کر رہا تھا جو بھی تھا، یعنی اللہ کی مدد سے ہو رہا تھا جو ہو رہا تھا، اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، تو کچھ ایک ٹیم سے ڈیولپ ہو گئی ہے. اس میں کیا ہے کہ میں آپ کو تفصیل دوں گا کہ ہمارا سسٹم کیسے رن کرتا ہے. وہ تفصیل کیوں ہوگی؟ بیسیکلی وہ اس چینل کی اس چینل پہ ہونے والے کام کی ایک یوں سمجھ لیں پریزنٹیشن ہوگی، جسے میں یوٹیوب پہ ہمیشہ ٹاپ پہ رکھوں گا کہ کوئی بھی چینل وزٹ کرے تو وہ دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیسے کرتے ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہے اور فیوچر کے پروجیکٹ کیا ہیں. کچھ پروجیکٹس میں اناؤنس نہیں کروں گا، ہر ادارے کی ایک پالیسی، ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو ایسے ہی میرا بھی ہے. کچھ چیزیں جیسے ان کو سر ہی رہنا چاہیے تو اچھا ہے. بہرحال تو انشاءاللہ اگلی آیات پہ چلتے ہیں. جی تو اگلی آیات ہیں، دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. اچھا، منہم ایک مرکب جاری ہے، من جار مجرور ہو گیا. اب یہ شروع میں آ گیا ہے. یہ شروع میں آنے سے یہ ہوا کہ اسے ہم کہیں گے کام خبر مقدم، اگلا مبتدا بن جائے گا. یہاں سے آ جائیے، من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن. وہ عطف کا دوسرا جملہ، من موصولہ، آمن یؤمن ایمان لانا، با حرف جر، بہ ہا اس پر. ومنہم اور ان میں سے ہیں، من یؤمن بہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں. سو آمن یؤمن باب افعال ہوا فاعل جو من کے لیے ہے، من موصولہ آگے صلہ ہو گیا. آگے ہے ومنہم اور ان میں سے ہیں، من لا یؤمن بہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہم ہیں، ان کی تعداد 2 4 بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم کی طرف ریفر ہو رہا ہے. ومنہم من یؤمن بہ اور ان میں سے، یعنی جو ایمان لاتا ہے بھی کر سکتے ہیں، لاتے ہیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پیچھے ہم ہے. آگے ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. ربو کا مبتدا، عالم خبر، بالمفسدین متعلق خبر. اب یہ عالم مضارع میں متکلم کا صیغہ بھی ہوتا ہے، عالم یعلم، اعلم. لیکن یہاں پہ اگر ہوتا ہے نا انا اعلم، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہے وہ رب کا، اور تیرا رب اسم التفضیل، خوب جانتا ہے، یہ خبر اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کن کو؟ بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. مفسد فساد پیدا کرنے والا، جمع مذکر سالم کا صیغہ مجرور ہے با کی وجہ سے. عالم یعلم میں جس چیز کو جانا جاتا ہے وہ با حرف جر سے آتا ہے. آگے ہے وَإِن كَذَّبُوكَ، ان شرطیہ، کذب یکذب جھٹلانا، اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، کاف مفعول، جواب شرط آ رہا ہے، شرط بن گیا. قل امر کا صیغہ، فقل پس آپ کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل. سو یہ مقولہ ہے، یہ ایک جملہ ہے. لکم عملکم یہ دوسرا جملہ ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ لام دیکھ رہے ہیں، یہ لام کے نیچے زیر ہے، تو یہ حالت رفع ہے. یہ رفع کیوں ہے؟ کیونکہ آگے جائے متکلم ہے، خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے. لی عملی، میرے لیے میرا عمل. وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے، عملکم تم سب کا عمل. دیکھیں یہاں پہ رفع ظاہر ہے، چونکہ یہاں سے مجبوری نہیں ہے، یہاں مجبوری ہے یا متکلم فورس کر رہا ہے کہ لام پہ یا ہو. آگے ہے
انتم بریون، انتم مبتدا بریون خبر، کہ تم سب بری ہو، بری الذمہ ہو کس بات سے؟ تو یہ متعلق خبر ہو گیا بریون، من حرف جر ما موصولہ، اس جو سے، اعملو فعل مضارع، انا فاعل، صلہ ہو گیا ما کا. سو انتم بریون مما اعملو، تم سب بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں. وانا بریون، انا مبتدا بریون خبر، پھر وہی یہ متعلق خبر من حرف جر ما موصولہ تعملون، اور میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی نہ میرے عمل کا ذمہ تمہارے پر ہے، نہ تمہارے عمل کا ذمہ مجھ پر ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں. اچھا یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ ایک فرق ظاہر ہو رہا ہے تھوڑا سا، یہاں پہ من یؤمن بہ کا ترجمہ ہم واحد کریں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہاں منہم میں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، یہاں واحد کا لایا گیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے ہے جو ایمان لاتا ہے اس پر. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے ہے جو ایمان نہیں لاتا اس پر. اب یہاں پر ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں من یستمعون الیک، جو سنتے ہیں کان لگا کر آپ کو. سین میم عین مادہ باب افتعال، سمع جب باب افتعال میں جاتا ہے تو یہ استمع یستمع، اس کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کر سننا، غور سے سننا، توجہ سے سننا، جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. وَمِنْهُمْ من یستمعون، من موصول، اس میں موصول یہ صلہ، اور ان میں سے ہیں جو غور سے سنتے ہیں الیک آپ کو. آکے اللہ فرما رہے ہیں افانت تسمع الصم، جی افانت تسمع الصم، استفہام بیسیکلی تھا فا شروع میں آنا تھا، لیکن جب حمزہ استفہام آتا ہے تو فا شروع میں نہیں آتا. حل ہو تو پھر فحل ہو جاتا ہے، لیکن حمزہ استفہام ہو تو فا بعد میں ہوتا ہے. سو یہ بیسیکلی تھا فانتا، لیکن یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ حمزہ استفہام اگر حمزہ ہو تو فا بعد میں ہوتا ہے، حل ہو تو فا پہلے ہوتا ہے. سو افانت، انت مبتدا، تسمع خبر، یہ فعل مضارع، انت فاعل، باب افعال میں اسمع سنوانا، سمیع سننا، اسمع سنوانا، استمع غور سے سننا. سو افانت تسمع الصم، سما کیسے کہتے ہیں جی؟ مفعول تسمع، یہ ہے گونگا، یعنی وہ بہرا. افانت تسمع الصم، کیا آپ گونگے بہرے کو سنوا رہے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. لو یہاں پہ ایک شرطیہ سا ہو رہا ہے، کانو ہم اسمس کا، لا یعقلون خبر، عقل یعقل لا نفی کا، یعقلون فعل مضارع، ہم فاعل، عین قاف لام مادہ. سو وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، یعنی حالت ان کی یہ ہے کہ چاہے وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں پھر بھی آپ ان کو سنوا رہے ہیں جبکہ وہ بہرے ہیں، حالانکہ وہ سن کان لگا کر رہے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں من ينظر الیک. اب دیکھیں یہاں پہ واحد کا صیغہ ہو گیا، تو اب ہم یوں ترجمہ کریں گے وَمِنْهُمْ، ان میں سے ہے من ينظر الیک، جو آپ کی طرف دیکھتا ہے. افانت تہدی العمی، کیا آپ، پھر وہی سیم ہے، ہدا یہدی رہنمائی کرنا، اندھا. افانت تہدی العمی، کیا آپ اندھے کو رہنمائی کر رہے ہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ابصر یبصر دیکھنا، یعنی حال ان کا لیے یہ ہے کہ وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اسم ان خبر، لا یظلم، یظلم فعل مضارع، ہوا فاعل، الناس مفعول، اور ہوا اس کا فاعل جو اللہ کی طرف راجع ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا مفعول ثانی، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس اسم لکن خبر لکن انفسہم، یہ مفعول مقدم ہوا تاکید کے لیے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. سو الحمدللہ، امید ہے آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا. آئیے اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. نیچے کامنٹ ضرور کیا کیجئے، میں آپ سے بارہا کہتا ہوں لیکن آپ میری مانتے ہی نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں جی.
قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، یہ قرآن مجید کے اعجاز کا بیان ہے، اس کی بات کا ذکر ہے کہ یہ انسانوں کے بس میں نہیں وہ اس جیسا قرآن پیش کر سکے۔ مکمل قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اس جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی اپنی طرف سے بنا لائے، یعنی اس طرح کا عظیم الشان کام تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی بشر کے کلام میں یہ تاب نہیں ہے وہ اس کی مشابہت اختیار کرے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، اور لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو اس سے پہلے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی سابقہ کتابوں کی۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور انہی کتابوں کی اس تفصیل میں اس میں کچھ شک نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی اس میں تمام احکام حلال حرام کا شافی بیان ہے، فرمان الہی ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ یعنی اگر تم نے افتراء سے کام لیتے ہو یہ دعویٰ کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ کتاب اللہ ہونے میں شک ہے اور جھوٹ بولتے ہوئے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے جیسے بشر ہیں، تمہارے باطل گمان کے مطابق اگر انہوں نے یہ قرآن بنایا ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک کا چیلنج کا تیسرا مقام، قرآن مجید کا یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چیلنج کیا ہے اور یہ دعوت دی ہے کہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنایا، تو یہ سب کافر جسے انہوں نے تنہا بنایا ہے مل کر اس کا مقابلہ کر دکھائیں، جن سے وہ اس سلسلے میں مدد لینا چاہیں لے لیں، بلا شبہ مدد لیں۔ اس چیلنج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ پیش گوئی بھی کر دی کہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اس بات کی قدرت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ ظَهِيرًا، بات ختم ہو گئی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ام یقولون افترا، اس کے بعد آگے بات چلتی ہے۔ قرآن مجید ایک معجز نما کتاب ہے۔ قرآن مجید نے عربوں کو یہ چیلنج دیا، فصاحت و بلاغت جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے اشعار اور معلقات فصاحت و بلاغت کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جس کے مقابلے میں ان میں سے کسی کو تاب نہ تھی۔ ان میں سے جن لوگوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت، شیرینی، حلاوت، رعنائی، زیبائی، عمدگی، خوبی، افادیت کو پہچان لیا تو وہ ایمان لے اور قرآن کو زیادہ جانتے، پہچانتے، سمجھتے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق نہایت سختی سے عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ جادوگری، شعبدہ بازی سے واقفیت کی وجہ سے جادوگروں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کر دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی گئی کہ ان جیسی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ مجھے جو نشانی عطا فرمائی گئی ہے وہ وہی ہے جسے اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کی نسبت میری اتباع کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں، یعنی انہوں نے قرآن کی تکذیب کی ہے حالانکہ انہوں نے ابھی اسے سمجھا ہے اور نہ پہچانا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں، یعنی جب انہوں نے ازراہ جہالت، بیوقوفی قرآن کو جھٹلا دیا ہے تو یہ ہدایت اور دین حق سے محروم ہیں جس پر قرآن مشتمل ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی، یعنی پہلی امتوں کے لوگوں نے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے ترجمہ اس کا اسی جمع کا کیا ہے جو میں پہلے سے ایمفسس کر رہا تھا کہ پیچھے ہم موجود ہے نا، تو وہ ہم کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ جمع میں کرنے کی طرف جو ہے وہ ہمیں جانا پڑتا ہے۔ آگے ہے
وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ مشرکوں سے اظہار برات کا حکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اگر یہ مشرک آپ کی تکذیب کریں تو آپ بھی ان مشرکوں اور ان کے عمل سے برات کا اظہار کریں۔ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تم سب کے لیے، جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ سے إِلَى الْأَخِيرِ تک۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی وہ آپ کے کلام بلاغت نظام کو اور قرآن عظیم اور صحیح فصیح قلوب و ابدان ادیان کے لیے نافع حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں، اور اس میں بہت کفایت ہے، لیکن اس سلسلے میں نہ آپ کا کوئی اختیار ہے نہ ان کا، کیونکہ یہ آپ کی استطاعت میں نہیں ہے کہ بہروں کو سنا سکیں اور ان لوگوں کو ہدایت سے بہرور کر سکیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کی شان و شوکت، حسن جمال اور خلق عظیم سے اس قدر بہراور فرمایا کہ وہ اصحاب بصیرت و دانش کے لیے آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اس طرح ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بندو، اللہ نے فرمایا ہے اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس حدیث قدسی کے آخر میں فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ ادا کروں گا۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو تو صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ الحمدللہ آج ہم 44 نمبر آیت تک پہنچ گئے ہیں۔ اگلی آیات چونکہ اب مختصر آ رہی ہیں، تھوڑی آسان بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے چلیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوتاہیاں، ہماری یہ کمیاں معاف فرمائے، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے کچے روزے قبول فرمائے، ہماری یہ چھوٹی موٹی عبادات قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔